بیگ صاحب، آپ کی نظر میں کیا 26ویں آئینی ترمیم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا؟ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے آئی تھی کہ عمران خان کو جو یہ حق میں جو ججز فیصلے کر رہے تھے ان کو ذرا صحیح کرنا تھا، ٹائٹ کرنا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان ججز نے بڑے خط بھی لکھے، اعتراضات بھی کیے، لیکن کسی نے ان کے اوپر کان نہیں دھرے۔ وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں اس وقت منصور علی شاہ صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو 2 درجن درخواستیں ہیں ان کو پہلے سن لیجئے اور پھر 26ویں آئینی ترمیم سے بننے والے ادارے اپنا کام کریں، which is quite reasonable sir۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت ڈر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہونے سے؟ سر دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم میں جو ٹائم حکومتی پارٹیوں نے لگایا ہے، اور میں دنوں میں نے دیکھا بلاول صاحب نے کہ ایک رات میں 4 میٹنگ مولانا فضل الرحمان سے کہی ہیں، فیئر بریڈ ڈرافٹ کو ڈسکس کر کے، اور جہاں بھی تھوڑا سا اعتراضات تھے اس کو امینڈ کر کے، کہیں نہیں کمپرومائز ہوا ہے۔ اور انہوں نے جو ریفارمز کی باتیں پہلے کر رہی تھی، یہ سب چیزیں ریفارمز کی شکل میں ڈسکس ہو رہی تھی، ان سب کو اس میں انکارپوریٹ کرا ہے، اور یہ آنے والے وقت کا تقاضا تھا جو چیزیں اس میں شامل کر کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کی گئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ آئین یا قانون کے خلاف ہے؟ نہیں ہے، قانون اور آئین کے مطابق۔ سر یہ تو معلوم تب پڑے گا نا جب اس کے خلاف آئی ہوئی درخواستیں سنی جائیں گی، سنی نہیں رہی حکومت۔ جی، جو درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئی ہیں سر، اس میں پراپر مدعا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اگر عدالتیں ان کیسز کو سن لیں گی تو یہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور عدالتیں بھاگ رہی ہیں ان کیسز سے، کیوں سر؟ عدالتوں کا ثواب دید ہے نا، وہ تو آپ کیوں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹ کریں یا بلڈوز کریں؟ یہ تو اس چیز کو اور زیادہ سر آپ کے ڈکٹیشن سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے۔ دیکھیں بلاول صاحب نے سر بڑی کیمپین کی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے۔ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ملک میں 25 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، نظام عدل میں بہتری آئے گی، ایک عام آدمی کو جلدی انصاف ملے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا سر، ہو رہے ہیں، اور ٹرائل عدالتوں میں جو کیسز شفٹ ہوئے ہیں وہ تیزی سے سنے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، اگر آپ ڈیٹا نکلوائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پر ویک پہلے کتنے کیسز نمٹائے جاتے تھے، اب کتنے کیسز نمٹائے کیے جا رہے ہیں۔ جو اسپرٹ تھی، جو ایک ریکوائرمنٹ تھی، وہ ہدایت حاصل کیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہو گئی اور وہ تمام آئینی تقاضے اور قانونی تقاضوں کو پورا کر کے ہوئی، اور وہ تمام ریفارم جو کرنا چاہتے تھے وہ اس میں انکارپ کر کے اب اس کے نتائج پورے تو ہمیں ابھی نہیں ملے، لیکن بہت حد تک آپ کو جو کیسز کی پینڈنسی تھی، جو ٹرائل میں تاخیریں ہوتی تھیں، اور جو لوڈ تھا، وہ تمام چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں۔ آپ ڈیٹا نکال کے سر یہ بھی ایڈریس ہوا ہے۔ بیگ صاحب، ہائی کورٹ کے جج نے خط بھی لکھا ہے اپنے چیف جسٹس کو کہ عدالت کے کوریڈورز میں عدالتی اسٹاف رشوت لے رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ عدالتوں سے CCTV کیمرہ ہی غائب کر دیے گئے، یا نہ کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی جو رشوت لے رہے تھے۔ سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں ہماری عدالتوں کے۔ I'll come back to you بیگ صاحب، allow me۔ ندیم قریشی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے فرام PTI۔ قریشی صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ قریشی صاحب، آج عمران خان کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں اور اب 27ویں ترمیم کی تیاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جدوئی صاحب۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، نہیں PTI کے ستارے بڑے گردش میں ہیں قریشی صاحب آج کل، ان کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب آپ کی آواز واپس آ گئی ہے، کنٹینیو پلیز۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے دستور کے ساتھ وہ کھلواڑ ہے جس کا مورخ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسے کیا نکلنا کیسے۔ نہیں ندیم صاحب، آپ کی آواز بہت ڈسٹربڈ آ رہی ہے، آپ کی انٹرنیٹ کنیکشن شاید ڈسٹربڈ ہے۔ جی I would come back to you جیسی وہ فکس ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات جو آج عمران خان صاحب نے کہی ہے، زاہد خان صاحب آپ کی طرف وہ بات لے کر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتر تھا کہ بادشاہت کا نظام آ جائے،
ویسے دیکھا جائے تو زاہد صاحب جن مسلمان ملکوں میں بادشاہت مونارکی ہے انہوں نے تو بڑی ترقی کی ہے. متحدہ عرب امارات ہو, سعودی عرب ہو, کویت ہو, عمان ہو, جہاں جہاں بادشاہی نظام ہے وہاں تو بڑی بہتری آ رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا برائی ہے اس میں کہ پاکستان میں بادشاہت آ ہی جائے. اگر پاکستان میں بادشاہت آتی ہے تو بادشاہ کون بنے گا زاہد خان صاحب؟ ایسا ہے کہ مجھے اب بتا دیں, بادشاہت جو بھی پسند کرتا ہے, کیا بادشاہت میں جس طرح آپ اور میں بول رہے ہیں ہم تو بول سکتے ہیں؟ بادشاہت میں یہ نہیں بول سکتے. ترقی کرتے یا نہیں کرتے وہ تو اندر کی جو لوگ اس پوائنٹ کے اوپر میں کہوں گا سر, دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہاں وہی تو میں بات کر رہا ہوں. میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں نا اس وقت جو میں پہلے وہی پھر وہ بات کہتا ہوں کہ جس کو ہم ایک بیکار قسم کی ڈیموکریسی کہتے ہیں, تب بھی اس میں تو لوگ اپنی مرضی کی آواز سے بات تو کر سکتا ہے نا, زبان سے تو بات کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہو تو ڈکٹیٹرشپ میں یا بادشاہت دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے یہ بہتر ہے ان اوقات سے جس میں اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ رہا. میں پتہ نہیں آپ کی کتنی عمر ہے, میں نے تو یہ سارے دیکھے. میں تو 68 میں ایوب خان کے خلاف 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا جب ہم نے اس کے خلاف جلوس نکالا تھا اور انہوں نے 5ویں جماعت کے بچے کو جیل میں ڈال دیا تھا. تو یہ ایک اس ملک کا تو تاریخ ہے نا, اس میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے. سر بچوں کو تو ابھی پی ٹی آئی کو اٹھانے کے چکر میں بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, تو کچھ بدلا تو نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھیں جی, میرے خیال میں اگر آپ کے سامنے کچھ ایسا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ہم تو بچوں کے پیور میں ہے نہیں کہ جی بچوں کو جیلوں میں ڈال دے. لیکن اگر کوئی ہے, مجھے تو نہیں پتا, آپ نے کہہ دیا, میں آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن میں نے آپ کو تو ایک مثال دیا نا کہ اس ڈکٹیٹر میں اور جمہوریت میں فرق ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کتنے جلسے جلوس ہوئے, مظاہرے اب دیکھیں نا, ایک مظاہرہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو دوسرے کے لیے وہ برا سمجھتا ہوں. جب میں اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں. جب میں دوسری پارٹی پشاور میں نکلتے کرپشن کے خلاف, وہ پھر آپ اس کو شلنگ بھی کرتے ہو, اس کو جیلوں میں بھی ڈالتا ہو, تو وہ بہتر ہے. تو یہ ہم لوگوں میں ہمارے ذہنیتوں میں فرق آ چکا ہے. ہم ایک چیز جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے, جبکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وہی پسند کرو سب کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. قریشی صاحب سے دوبارہ میرا رابطہ بحال ہو گیا. قریشی صاحب پلیز اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجیے گا. آئی تھنک دی ٹیکنیکل گلچ از اسٹل دیئر. سیم کوسچن گوز ٹو یو بیگ صاحب, یور ویوز آن اٹ. آ گئی سوری بیگ صاحب, قریشی صاحب کی بات آ جائے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی قریشی صاحب کنٹینیو. ہمارا جی قریشی صاحب کنٹینیو پلیز. ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک ایسی سرکار کو جو آج پاکستان میں ان کو لوگوں سے منوانے کے لیے پورے آئین کا حلیہ بگاڑا کیا گیا. آئی ایم سوری قریشی صاحب, آپ کا انٹرنیٹ بگڑ گیا ہے فی الحال, تو میں یہی سوال اب بیگ صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. بیگ صاحب, بادشاہت مونارکی دنیا میں کامیاب بھی ہے, مونارکی کو اتنا برا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے جتنا ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں. آپ کا ویو اس کے اوپر بیگ صاحب؟ میں آپ سے بہت ریسپیکٹ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. میرے نزدیک کمزور سے کمزور جمہوریت جو ہے وہ بادشاہت سے بہتر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہت میں ایک شخص کا آرڈر چلتا ہے, ایک شخص کا نظام چلتا ہے, اور وہ کالے سفید کا مالک ہوتا ہے. چاہے اس میں انسانی حقوق آتے ہوں تو اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, اور مورل ویلیوز اور کسی بھی چیز کو جو اس کو اچھا لگے گا وہ فیصلہ کرے گا. لیکن جمہوریت میں آئین ہوتا ہے, آئین آپ کو ایک دستور دیتا ہے, آئین ایک طریقہ کار دیتا ہے جس کے تحت آپ نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے. اور دنیا کے مہذب ملکوں میں جہاں نہ مونارکی تھی, جہاں بادشاہت تھی, بہت ساری جگہوں پہ وہ ختم ہو کے جمہوریت آ گئی ہے.